سامنے جو ہم بڑے انیشیٹوز لینے جا رہے ہیں تعلیم کے اندر، ان کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ 2013 سے لے کے 2018 تک پچھلے 5 سالوں میں جو ہمارے پنجاب صوبے کے اندر جو ہمارے اسکولوں کی اپ گریڈیشن کی گئی، ان کی تعداد صرف اور صرف 1251 ہے، اور ہماری حکومت نے 1 سال کے اندر ہی میرٹ کے اوپر جو جن اسکولوں کی اپ گریڈیشن کی ہے وہ 1227 اسکول ہیں۔ اس سے 1 لاکھ بچوں کا فائدہ ہوا ہے، اور اس سے 16 ارب روپے کی حکومت کو بچت ہوئی ہے۔ اس سے آگے پرائمری سے ایلیمنٹری، اور ایلیمنٹری سے ہائی، اور ہائی سے ہائر سیکنڈری تک پہنچتے پہنچتے 70% بچے اسکول چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے قرب و جوار میں کوئی اسکول نہیں ہوتا، ان کو یہ فیسلٹی حاصل نہیں ہوتی۔ ہم 1 اگست سے پہلے فیز میں 17 ارب روپے کی لاگت سے 21,000 ایلیمنٹری اسکول کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، اور دوسرے فیز میں 6,653 جو ایلیمنٹری اسکولز ہیں ان کو ہائی لیول تک اپ گریڈ کر رہے ہیں، اور تیسرے فیز میں ہائی سے ہائر سیکنڈری لیول تک اسکولوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ اب پہلے فیز کا ہم اپ گریڈ کرنے کے لیے انشاءاللہ 1 اگست سے ہم پہلا فیز جو ہے اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ اگر مجھے آرنج اور میٹرو لائن کے 30 ارب روپے دینے نہ پڑتے تو ان دونوں فیزز کا بھی آج ہی اعلان کر دیتا۔ جو موجودہ پرائمری اسکولز ہیں، ایلیمنٹری اور ایلیمنٹری سے سیکنڈری کلاسز، ان میں سول سٹرکچر کا کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ اس میں صرف یہ جو رقم ہم مختص کر رہے ہیں یہ صرف سٹاف کو اعزازیے کی مد میں دیے جائیں گے، اور ان کے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہوں گے وہ دیے جائیں گے۔ جب اگلے مرحلے میں ہم ایلیمنٹری سے ہائی پہ جائیں گے، وہاں پہ جو ہماری نئی لیبز بنے گی اس کے لیے 25 ارب روپے کی ہمیں ضرورت ہوگی۔ اگر یہ تمام کام ہم روایتی طریقے سے کرتے تو ہمیں 295 ارب روپے اس کے اوپر خرچ۔ پہلے اور دوسرے فیز میں 27,517 اسکول جو اپ گریڈ ہو رہے ہیں ان کی بائفرکیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ 11,501 اسکول سینٹرل پنجاب کے ایریا میں ہیں، 5,402 اسکول نارتھ پنجاب کے ایریا میں ہیں، اور 10,614 اسکول جنوبی پنجاب کے ایریا کی جورسڈکشن میں آتے ہیں۔ تو اس طرح سے جنوبی پنجاب کو جو شیئر مل رہا ہے وہ 38% شیئر اپ گریڈیشن کے اندر بھی مل رہا ہے۔ اور یہ جو اپ گریڈیشن ہوگی، یہ تمام اپ گریڈیشن پیورلی میرٹ کے اوپر ہو رہی ہیں، اس میں کسی سیاسی سفارش یا اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی، یہ تمام میرٹ کے اوپر آٹومیٹکلی اپ گریڈ ہو جائیں گے۔ اس کا جو دوسرا اہم انیشیٹو یہ تھا کہ 1 سال میں 10 لاکھ بچوں کی جو انرولمنٹ تھی، اس میں 40% طلبہ اور 60% طالبات ہیں، جو یہ بڑھانے کا یہ ہم نے ذمہ لگایا۔ یہ صرف ٹیچر کے ذمہ نہیں، یہ ہم نے محکمہ جو ایجوکیشن اور لوکل کمیونٹی ہے اس کے تعاون سے ہم یہ کر رہے ہیں۔ جو یہ اسکول کونسلز ہیں وہ بھی یہ کام کر رہی ہیں، اور ان کا تعاون بھی ان میں شامل حال ہے۔ اور تیسرے جو انیشیٹو ہے، طالب علموں سے 1,06,00,000 بے فارم بھی حاصل کیے جا چکے ہیں۔ اب جو بھی بچہ داخل ہوتا ہے وہ اپنا بے فارم ساتھ لے کے آتا ہے۔ اس سے جو اسکولوں میں ڈبلنگ ہوتی ہے یا جو دوسرے پرابلم ہوتے ہیں وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں، اور کمپیوٹرائزڈ جو ایک سسٹم ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اسی طرح لاہور میں جو 100 اسکولز ہیں اس کے اندر 23,000 بچوں کو فری کھانا دیا جا رہا ہے۔ تو اسی طریقے کو بڑھاتے ہوئے ہم نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ جو پسماندہ ترین اضلاع ہیں اس کے اندر جائزہ لیا جائے کہ ہم اگر دن کو بچوں کو فری کھانا دے سکیں ان اضلاع کے اندر، اس کے لیے بھی مجھے پروپوزل چاہیے۔ تو یہ تمام جو انیشیٹوز تھی جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں کہ آج ہم پنجاب کے اندر ایک بڑی تبدیلی محکمہ تعلیم کے اندر اس کی اپ گریڈیشن کے سلسلے میں کر رہے ہیں، اور اس میں جو اسکولوں کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے اس سے بہت زیادہ
جو لوکلز ہیں وہاں کے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ جو بچے ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کے قرب و جوار میں کوئی ان کو سہولت نہیں ملتی۔ جب ان کو سہولت ملے گی تو بچے اسکول میں آئیں گے۔ اس انیشیٹو سے ہم 40 لاکھ بچوں کو دوبارہ اسکولوں میں داخل کر سکیں گے، جو کہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی ہماری کامیابی ہوئے گی۔ اور انشاءاللہ اس سلسلے میں جو اسکول ایجوکیشن نے اور جو منسٹر ایجوکیشن نے کام کیا وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انشاءاللہ یہی عزم، یہی ترقی، یہی ہماری جاری رہے گی، اور یہی ہماری تحریک انصاف، ہمارے جو وزیر اعظم کا مشن ہے، جو ان کا منشور ہے، انشاءاللہ اسی کو لے کے ہم آگے چلیں گے۔ بہت شکریہ۔ مراد بھائی آپ کوشچنز میں ایڈ اپ کر لیں۔ جی خواہش صاحب۔ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے، 40 لاکھ بچوں کا ٹارگیٹ آپ نے اس وقت اپنے سامنے رکھا ہے جنہیں اسکول میں دوبارہ انکلوڈ کرنا ہے، لیکن اصل اس پر فوکس جو ہے آپ نے پوری بات میں کہہ دیا کہ ساؤتھ پنجاب اصل فوکس ہے۔ یہ اگر آپ مزید اسے ایلیبوریٹ کر سکیں، یہ بتا سکیں کہ ساؤتھ پنجاب میں کتنا تعلیم پر کتنا فنڈ لگنے جا رہا ہے، اور ابھی بھی آج بھی اخبارات میں اور دوسری جگہ آئی ہے بات چیت ہوئی ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب کا نوٹیفکیشن جس میں کل آپ نے بات کی تھی اس میں کوئی انتظامی غلطی نہیں ہوئی، اس میں انٹینشنلی ارادتاً کچھ لوگوں نے سیاسی طور پر آپ کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان دو چیزوں میں بات میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اس طرح کی بات ہوئی گی۔ ہمیں تو یہ ٹیکنیکل غلطی یا ہیومن ایرر لگتا ہے، اور اس کے لیے فوری طور پر جو کنسرن سیکرٹری تھے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اس کی انکوائری کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ تو جیسے وہ آئیں گی پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے۔ جہاں تک یہ ان اسکولوں کی اپ گریڈیشن کا تعلق ہے، اس میں کسی ڈسٹرکٹ یا کسی ریجن کو کوئی پرائرٹی نہیں دی گئی کہ اس کے لیے ہم کوئی رولز ریلیکس کر رہے ہیں۔ یہ ٹوٹلی پیورلی میرٹ کے اوپر یہ تمام اسکولیں آٹومیٹکلی اپ گریڈ ہو جائیں گی۔ ان کی ڈسٹرکٹ وائز بھی بریک اپ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں نے جو ریجنز ہیں وہ آپ کو بتا دیے ہیں کہ کس ریجن میں کتنی اسکولز اپ گریڈ ہو رہی ہیں۔ تو ٹوٹل جو ہے وہ 27,517 اسکول جو ہیں وہ اس میں پنجاب میں اپ گریڈ ہو جائیں گے، اور پچھلے بھی میں نے فگر دیے ہیں کہ ان کے 5 سال کے اندر 1200 اسکول جو انہوں نے اپ گریڈ کیے تھے، اور ہم نے جو پچھلے ایک ہی سال میں 1200 کئی اسکول ہم نے بھی اپ گریڈ کیے تھے، اور یہ ان کے علاوہ ہیں جو ہم نے اپ گریڈ کیے ہیں، یہ ان کے علاوہ 27,000 اسکول اپ گریڈ ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اپ گریڈیشن کا پروسیس کتنا مشکل اور کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اگر کسی اسکول کو اپ گریڈ کرنے جائیں اور اس کے اوپر اگر ہم خرچہ کرتے ہیں تو یہی میں نے عرض کیا تھا کہ 295 ارب روپے ہمیں لگیں گے اس پوری ایکسرسائز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ الحمدللہ ہم اس کے لیے تقریباً کوئی 50 ارب روپے سے زیادہ لگیں گے، تو یہ ہم اپنا ٹارگٹ پورا کریں گے۔ جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو اس سے تقریباً 40 لاکھ بچے دوبارہ اسکولوں میں آ جائیں گے، اور لوگوں کو ان کی دہلیز پہ جو تعلیم ہے وہ ان کو ملے گی۔ خصوصی طور پر جب بچیوں کا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دیہاتوں میں مشکل علاقوں میں ان کو دور جانا پڑتا ہے اور لوگ پھر اپنی بچیوں کو نہیں بھیجتے۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جیسی کرونا کی سچویشن ہے، جس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے باوجود جو یہ ہم نے انیشیٹو لیے ہیں، جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جس کے اوپر بڑی محنت کی ہے، تو یہ قابل ستائش بات ہے۔ بہت شکریہ سیم صاحب، ماشاء اللہ اچھے آپ کے انیشیٹو ہیں، ہائر ایجوکیشن میں بھی، اس کے ساتھ آپ نے اسکول میں بھی بتایا 36,000 کمرے بننے تھے پنجاب میں۔ آپ نے تو ڈائریکشن دی، لیکن شاید آپ کو سب اچھا کی رپورٹ دیتے، اداروں کی رپورٹ بھی آپ کے پاس ہے، شاید ایک کمرہ بھی نہیں بن پایا، اس پر بھی آپ نے ایکشن دیا۔ دوسرا یہ فرمائیے گا کہ جو ابھی آپ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، یہ زمین پر یعنی ریالٹی میں کب اس کو جو ہے وہ نظر آ سکے گا؟ کوئی ٹارگٹ فریم رکھا گیا ہے، یا کوئی اس محکمہ اسکول کے ضلع پہ یا دیگر جو ایڈمنسٹریشن ہے اس پر بھی جو مانیٹرنگ چیک آپ کے پاس ہے؟ 1 اگست سے انشاءاللہ یہ جو پہلا مرحلہ ہے یہ سٹارٹ ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرا اور تیسرا، اس کے اوپر ہم پوری ہماری نظر ہے، یہ انشاءاللہ ہم کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ جو پہلے بھی اپ گریڈیشن ہوئے اس میں کسی قسم کی جو کوتاہی ہے نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جو مسنگ فیسلٹیز میں ریگولرلی جو ہمارے جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ فنڈز ہوتے ہیں، کافی کام ہوتا بھی رہا،
کورونا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں تھوڑی سی کچھ چیزیں بیک اینڈ پہ جاتی ہیں. جب ہماری پرائرٹیز جب ہیلتھ پہ زیادہ ہم نے فوکس کیا ہے اور اس پہ ہماری ریگولر میٹنگ ہوتی ہیں تو اس طرح کی بات نہیں ہے. الحمدللہ تمام کام تسلی بخش ہے. نشان جی یہ بتائیے گا کہ آپ صرف تعلیم میں فوکس آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں, پریکٹیکلی کورونا ہمارے ساتھ چلنا ہے کچھ دیر کے لیے مزید جب تک تمام قوم کی ویکسینیشن نہیں ہو جاتی. ایک تو آفٹر نون اسکول آپ نے شروع کیے تھے اسپیشل بچوں کے لیے کہ جہاں پر بس جاتی تھی اور لوگوں کو جا کے تعلیم دیتے تھے, ان کا کیا سلسلہ ہے, وہ چل رہے ہیں, آگے کنٹینیو ہوں گے یا وہ سارا پروجیکٹ کلوز ہو گیا؟ اور ساتھ ہی ساتھ آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے بھی حکومت کی ترجیحات میں کوئی چیز شامل ہے کہ جس طرح سابقہ حکومتوں نے لیپ ٹاپ یہ باقی چیزیں کی, اب یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کا ہونا چلا کہ اس بات پر تنقید کی کہ شاید پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پٹواریوں کو لیپ ٹاپ دے رہی ہے, طلبا کو لیپ ٹاپ نہیں دے رہی. تو اس حوالے سے بتا دیجیے گا آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو ٹوٹلی چاہتے ہیں کہ ہم تمام چیزوں کو کمپیوٹرائزڈ کریں, ایون کہ ایجوکیشن کے علاوہ جو ہماری ریونیو کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی ہم کمپیوٹرائز کرنا چاہتے ہیں, اور بہت سارا اس کے اوپر کام بھی ہو چکا ہے. اس کے لیے بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ایک دن علیحدہ سے بریفنگ دیں گے. آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے ریکارڈ سینٹرز ہیں جہاں پہ لوگ جاتے تھے اور ان کو فرد لینے کے لیے انتقال کرنے کے لیے جتنی تکلیف اٹھانا پڑتی تھی, ان کی جو صرف 20 ان کے پاس جو موبائل وینس تھیں, ابھی 20 اور کی بھی ہم نے منظوری دی ہے. جو فرد ہے وہ 100 سے ہم 700 پہ جائیں گے, اور 8000 جو نادرہ کے سینٹرز ہیں وہاں تک یہ فیسلٹی مل رہی ہے. اب جو ریونیو افسر ہوگا اس کو بھی ہم کمپیوٹر دیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہم جا رہے ہیں کمپیوٹرائز کی طرف, تاکہ زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن میں بھی ہو, ریونیو میں بھی ہو, تمام ڈپارٹمنٹس میں یہ سسٹم ہمارا چلتا رہے, اور آن لائن بھی ہماری تمام چیزیں چلتی رہیں. اور یہ جتنا جو ہماری انیشیٹو ہیں وہ انشاءاللہ رول بیک نہیں ہوں گے, وہ سارے آگے چلتے رہیں گے. شیخ صاحب ایجوکیشن کا بتا دوں, ایجوکیشن کا میں اپڈیٹ کر دوں. جو ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو ابھی انہوں نے سوال پوچھا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے سب سے پہلے آتے ہی ٹرانسفر لے کر آئے, یہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف سب کچھ سمجھا رہا ہے. اس کے بعد ہم نے ٹیچرز کی آپ دیکھیں جو ریٹائرمنٹ ہے وہ ہم نے آن لائن کر دی, ان کی لیو جو ہے وہ آن لائن کر دی. اب ہم ان کی پروموشن اور ان کی سروس بکس جو ہے وہ بھی ہم آن لائن کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ چیف منسٹر صاحب اگلے 3 مہینے کے اندر یہ چیزیں ہو جائے گی کہ ہم بالکل ہمارا جو پورا ڈیجیٹلائزیشن کا پروگرام ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا, انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورا انفراسٹرکچر سب چیزیں دسمبر 21 اس سال کے اینڈ میں دسمبر 21 میں کمپلیٹ ہوگا. آج جب انشاءاللہ تعالیٰ ہماری حکومت 5 سال کا اینڈ ہوگا, ہر چیز اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی سپورٹ کی ہوگی. ہم نے اتنا فوکس کیا ہوا ہے سی ایم کی لیڈرشپ کے نیچے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر ٹرانسپیرنسی آئے. جب تک آپ کے پاس ڈاٹا نہیں آئے گا آپ اندھوں کی طرح فیصلے کریں گے. بالکل ڈارکنیس کے اندر ڈاٹا ہوگا تو صحیح فیصلے ہوں گے اور آپ کے پاس ٹرانسپیرنسی آئے گی. جو اپڈیشن پہ میں سر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ریولیوشنری اسٹیپ ہے جو سی ایم صاحب نے ابھی اپروو کیا ہے آج, یہ ریولیوشنری اسٹیپ ہے. آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ کتنا بڑا اسٹیپ ہے. یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ ایجوکیشن کے اندر ایک ریولیوشن آنے لگا. یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب شروع ہوگا, آپ دیکھنا 40 لاکھ بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم 2, 4, 5 لاکھ بچوں کی بات نہیں یہاں کرتے, 40 لاکھ بچوں کی بات کر رہے ہیں. اور انرولمنٹ ڈرائیو پہ جو سی ایم صاحب نے بھی بات کی, ان حالات کے اندر انرولمنٹ ڈرائیو کرنا دنیا میں سب سے مشکل کام. ہم 3,37,000 بچوں کو لے کر آئے ہیں, جن میں سے 2 لاکھ بچی ہیں 50 دن کے اندر. ہم نے ٹارگیٹ 1 ملین کا دیا تھا. سوال کر لیں, آواز آ رہی ہے. صاحب ایجوکیشن میں تو کافی بات ہو گئی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ کورونا جو ہے اس وقت بہت بڑی وبا کی صورت میں پھیلتا جا رہا ہے. سندھ نے جو ہے وہ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند کر دی ہے. پہلے جب لاک ڈاؤن ہوا تھا حکومت نے نکل رہا ہے پنجاب میں, تو بعد میں جو ہے ہمیں یہاں پر لاک ڈاؤن لگانا پڑا تھا. تو کیا ایسی تجویز زیر غور ہے کہ آپ بھی انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند کر دیں تاکہ کورونا کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے اس پر کام ہو؟ اور دوسرا جو سروسز ہاسپٹل سے کورونا کی ویکسین کے بارے میں چوری ہوئی ہے یا وہ کسی گورنمنٹ یا کسی اہم شخص کے ہاتھ پر لائی گئی ہے, اس کی جو رپورٹ ہے وہ کب تک آنے کی سوچ ہے؟
اس کی تو انکوائری ہو رہی ہے، وہ جیسے ہی آتی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے۔ جہاں تک ٹرانسپورٹ کی بات ہے، وہ NCOC کی گائیڈ لائن کے مطابق پروونشل کمیٹی کرونا بیٹھتی ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کرتی ہے، تو انشاءاللہ وہ ہم ڈے ٹو ڈے چیزوں کو ریویو کر رہے ہیں، تو جیسے ہی مناسب ہوگا ہم ویسے فیصلے لیتے جائیں گے۔ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ لوگوں کو تکلیف ہو، ان کو ہم کسی مشکل میں ڈالیں، تاکہ کاروبار بھی چلتا رہے اور ہم چیزوں کو بھی مینیج کر سکیں۔ اس سے سب سے اچھا اور آسان کام یہی ہے کہ SOPs کو ہم فالو کریں تاکہ ہم کسی مشکل سے بچے رہیں۔ ایسے یہ بتائیے سیم صاحب یہ فرمائے گا کہ یکساں نظام تعلیم جو ہے وہ پنجاب حکومت اور وزیر اعظم عمران خان کا بھی یہ منشور تھا کہ یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے۔ پنجاب کے اندر جو ہے وہ 5ویں تک جو ہے وہ اردو میڈیم میں جو ہے آپ تعلیم دے رہے ہیں، لیکن پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ابھی تک نہیں دے رہے، تو یکساں نظام تعلیم جو ہے وہ کب تک اپلائی کریں گے؟ اور دوسرا سیم صاحب آپ بہت اچھا کر رہے ہیں کہ پورا 1 ہفتہ ہو گیا ہے، زبردست قسم کے چوکے چھکے لگا رہے ہیں، میڈیا کے اوپر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ یہ بتائیں کہ اگر مریم نواز بی بی جو ہے وہ اپنے والد سے ملنے جانا چاہتی ہیں تو کیا حکومت ان کو اجازت دے گی؟ اور آپ سمجھتے ہیں ایک بیٹی کو باپ کے پاس جانے کی اجازت ہونی چاہیے؟ جی میڈم ہی جواب دیں اس کا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس ملک میں اس قوم کی کروڑوں بیٹیاں ہیں جو اس وقت ان کے والد صاحب کے دیے ہوئے زخم چاٹ رہی ہیں، تو ان کی ناقص پالیسیز، شاہی فرمان اور شاہی خاندان کے رویوں کا شکار جو ہے آج پاکستان کی بیٹیاں پکار پکار کے عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جو وسائل تھے، جو تعلیم پر خرچ ہونے چاہیے تھے، جو بیٹر کیئر ہیلتھ فیسلٹیز پہ خرچ ہونے چاہیے تھے، جو ہمارے بہتر مستقبل کے لیے ایسے منصوبے جس میں وہ بااختیار ہوتی، ہنرمند ہوتی اور معاشرے کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہوتی، تو ان کو میٹرو اور اورنج بس جیسے منصوبے دے کے جو ان کا حقیقی حق تھا اس کا قتل کیا گیا۔ تو وہ بھی اس قوم کی بیٹیاں ہیں جو ذریعہ سبحانی کے ان رویوں کا شکار ہیں جو ان کے کاروبار اور ذاتی مفاد کے ساتھ ملے تھے۔ تو قانون نہ بیٹی دیکھتا ہے نہ ماں دیکھتا ہے، قانون جو ہے وہ صرف اور صرف اپنا رول آف لا کا کانسٹیٹیوشن کے اندر جو درج اختیار ہے اس کو دیکھتا ہے۔ تو اس کے اندر کسی امیر کی بیٹی یا کسی غریب کی بیٹی میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ رول آف لا کو انشور کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ no one is above the law۔ تھینک یو۔ میں اسی سوال کا میں جواب دینا چاہوں گا۔ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کسی کے لیے قانون میں ریلیکسیشن دی جائے اور کسی کے اوپر اپلائی کیا جائے۔ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کچھ فگر جب آپ کو بتا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہمیں آرنج لائن اور میٹرو ٹرین کے ہمیں اگر 30 ارب روپے نہ دینے پڑتے تو آج یہ دوسرا اور تیسرا فیز ہم ساتھ ہی اس کا اعلان کرتے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ پچھلے جو ادوار میں کیا کیا گیا، اور اپ گریڈیشن کی آپ کو فگر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو پچھلے 5 سال میں 2013 سے 18 تک 1251 اسکول اپ گریڈ کیے گئے صوبہ کے اندر، اور ہم نے 1 سال کے اندر 1227 اسکولوں کو اس سے پہلے اپ گریڈ کر دیا ہے، اور آج ہم 27,517 اسکولوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو آپ خود دیکھ لیں۔ تاکہ باقی اسکول سے بہتر سکیں۔ جی یہ فرما دیں کہ عام طور پہ تاثر ہے کہ آپ میرٹ پہ ہی کام کر رہے ہیں، اور پہلے جو انہوں نے لرننگ ٹرانسفر کا معاملہ تھا ٹیچرس کا، وہ بھی ڈاکٹر صاحب کا بڑا اچھا انیشیٹو تھا کہ وہ کافی پاپولر ہو۔ آپ اس وقت آپ اپگریڈیشن کی بات کر رہے ہیں، تو کیا اس کو بھی آپ اسی میکینزم میں لے کے جا رہے ہیں جیسے آپ ٹرانسفر کرتے ہیں کہ کسی ٹیچر کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے؟ یہ اس کو بھی اسی طرح اپگریڈ کریں گے جہاں کہ پھر سیاسی آپ کی جو معاملات ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، کوئی FTA آ جاتا ہے، کوئی MNA آ جاتا ہے، اور 50 MNA آپ کے سے ناراض بھی کیا جاتا ہے کہ وہ ناراض تھے کہ آپ ان کے کام کیونکہ میرٹ پہ نہیں تھے، آپ نے جواب دے دیا ان کو۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ناراض نہیں ہے، یہ اس کو آپ درست کر لیں۔ دوسری بات جو ہماری ای ٹرانسفر ہے اس میں کوئی ٹیکنیکل غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن آج تک کوئی اس طرح کی رپورٹ نہیں ہوئی کہ کسی کو پسند یا ناپسند پہ ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اب یہ جو 27,000 اپ گریڈیشنز ہیں اس میں آٹومیٹک ایک کرائٹیریا ہم نے بنا دیا ہے کہ جس میں 100 بچے ہیں، جس میں 150 بچے ہیں، جس میں 300 بچے ہیں، اس طرح کا کرائٹیریا آٹومیٹکلی وہ اسکول اپ گریڈ تصور ہوگا۔ اس کو کسی سفارش کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کے پاس چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو سی ایم آفس آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ آٹومیٹکلی اپ گریڈ تصور کیا جائے گا۔ بہت سر بلا پچھلا بھی بتا دیں، جب وہ والے ہوئے تھے تو اس میں بھی کوئی ہاں، بتا دیں۔ یہ جو پچھلے 1227 جو اسکول اپ گریڈ ہوئے ہیں اس میں بھی کوئی اس قسم کی سفارش شامل نہیں تھی۔ پورے تمام ڈسٹرکٹس کے اندر ہوم ورک کیا گیا، اس میں جو فزیبل تھے، جو اس کرائٹیریا میں آتے تھے، آٹومیٹکلی ان کو اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ سی ایم صاحب محسن بلال صاحب